سب سے پہلے السلام علیکم کے الفاظ کس نے ادا کیے؟ پہلے السلام علیکم کے الفاظ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ادا کیے اور جواب میں فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کے الفاظ کہے۔ سلام میں بخل کرنے والے کو حدیث شریف میں کیا فرمایا گیا ہے؟ معجم صغیر میں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ اللہ تعالیٰ کون سے 3 افراد کا ضامن ہے؟ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص کا ضامن اللہ عز و جل ہے، اگر زندہ رہیں تو رزق دیے جائیں گے، رزق جنت میں داخل فرمائے، اور جو اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کرے اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے، اور نمبر 2 جو مسجد کی طرف چلے اللہ عز و جل اس کا ضامن ہے، اور نمبر 3 جو راہ خدا میں نکلے اللہ عز و جل اس کا بھی ضامن ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں بتائیے کہ کون کس کو سلام کرے۔ فتاوی ہندیہ میں حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار پیدل کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور تھوڑے لوگ زیادہ کو، اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے، پیچھے والا آگے والے کو سلام کرے۔ ایک جگہ جمع لوگوں کو کسی نے آ کر سلام کیا تو کس پر جواب دینا لازم ہوگا؟ فتاوی ہندیہ میں لوگ جمع ہوں اور کوئی آ کر سلام کرے تو کسی ایک کا جواب دینا کافی ہے، اگر ایک نے بھی جواب نہ دیا تو سب گناہگار ہوں گے۔ گھر میں برکت کا کوئی نسخہ بتائیے۔ جب گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کیا کریں، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ مروی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ کس عمل سے سلام کی تکمیل ہوتی ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ سلام کے ساتھ ساتھ مصافحہ کرنے سے سلام کی تکمیل ہوتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ مزاج کیسا ہے، اور پوری تحیت یعنی سلام کی تکمیل یہ ہے کہ مصافحہ بھی کیا جائے۔ مصافحہ کی برکت سے کون سی باطنی مرض کا خاتمہ ہوتا ہے؟ موطا امام مالک میں ہے کہ آپس میں ہاتھ ملانے سے بغض و کینہ ختم ہوتا ہے۔ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے، اور تحفہ بھیجو، آپس میں محبت ہوگی اور دشمنی جاتی رہے گی۔ خوشی کے موقع پر گلے ملنا کیسا ہے؟ خوشی میں کسی سے گلے ملنا سنت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی مدینہ طیبہ آئے تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میرے گھر میں تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کشانہ رسالت پر حاضر ہوئے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کپڑا کھینچتے ہوئے ان کی طرف تشریف لے گئے، ان سے معانقہ کیا اور ان کو بوسہ دیا۔ بزرگان دین کی دست بوسی کی فضیلت بیان کیجیے۔ شیخ المشائخ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنجشکر رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن بہت سارے گناہگار بزرگان دین علیہ رحمہ کی دست بوسی